فجاءوا أباهم عشاء يبكون۔ وہ رات کے وقت گویا شام غریبہ مناتے ہوئے اپنے ابا جی کے پاس حاضر ہوئے، مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے، عشاء یبکون، موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھوں سے رکتے نہیں تھے۔ یہ پہلی دلیل تھی۔ رو رو کر اپنے ابا کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، یوسف کو واقعی بھیڑیا کھا گیا، واقعی ان کو بھیڑیا کھا گیا، ہم سچے ہیں، ہمارے آنسو بتا رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ مجھے بتائیے ان کے یہ آنسو سچے تھے یا جھوٹے تھے؟ آنسو بھی جھوٹے تھے، دلیل دی تو وہ بھی جھوٹی، دوسری دلیل پیش کی ابا کے سامنے، فرمایا وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے آئے، فجاؤوا بقمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر، کسی جانور کا خون کرتے پہ لگا کر بطور ثبوت اور دلیل کے ابا کے سامنے پیش کیا۔ الحمدللہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے،
یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، محترم پروفیسر چمن صاحب، اس مجلس کے روح رواں محترم بھائی احمد یار صاحب جمالی، اور اس جمالی گوٹ کے یا اس کے قرب و جوار سے تشریف لانے والے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں آپ کے علاقے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج 3 نومبر 2021 بروز بدھ جمع، رات گئے تک آپ کا بیٹھے رہنا یقیناً یہ دین سے محبت اور وابستگی کا ثبوت ہے۔ میں نے محترم جمن صاحب سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں کو کھانا کھلایا ہے یا کھانے کے انتظار میں بٹھایا ہے؟ کہنے لگے نہیں الحمدللہ یہ سب کھانا کھا کے بیٹھے۔ مجھے دلی خوشی ہوئی۔ بہت سارے علاقوں میں گیا ہوں، جاتا ہوں، لوگ 12 1 بجے تک کھانا نہیں کھلاتے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ لوگوں کو دین سننے کی سزا دیتے ہیں اور انہوں نے آپ کو جزا دی۔ اب میں بھی خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یقیناً دین کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ چاولوں کے لیے آئے ہوتے تو چاول کھا کے چلے جاتے، آپ نہیں گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد چاول نہیں تھا، دین سیکھنا اور دین سمجھنا تھا۔ اللہ آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ دوسری ماشاءاللہ جلسے میں نے یہ پہلی کرسی دیکھی ہے کہ پیچھے والے مجھے نظر نہیں آتے اس کرسی کی وجہ سے، حالانکہ اتنی بڑی بڑی کرسیاں اسلام آباد میں ہوتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کا یہ جمالی گاؤں بھی اسلام آباد سے کم نہیں ہے، اور میں انشاءاللہ جہاں بھی جاؤں گا آپ کی کرسی کی ضرور تعریف کروں گا۔ دوسری بات یہ، رات کا بھی اب بڑھاپا ہے اور خطیب بھی بوڑھا آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا ہے، اور ٹائم بھی فرصت کا ہے، کیونکہ میرے بعد اگر خطیب ہوتا تو مجھے یہ فکر ہوتی کہ یار اس کے لیے ٹائم بچانا ہے۔ اب مجھے یہ فکر نہیں ہے چونکہ میں آخری ہوں۔ تیسری بات یہ کہ میرے ذمہ انتظامیہ نے یہ کام لگایا ہے کہ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں کہ مسلک اہل حدیث ہی کیوں حق ہے۔ اگر پوچھا جائے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے سے آپ پوچھیں کہ جی دنیا میں کون سا مسلک صحیح راستے پر ہے، صحیح راہ پر ہے، تو جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا ہمارا مسلک۔
घोड़ा पूजने वालों से पूछें वो भी कहेंगे हमारा मसलक, कब्र परस्तों से पूछें वो भी कहेंगे हमारा मसलक, मूर्तियों की पूजा करने वाले आप उनसे पूछें, लकड़ियों के ताबूत की पूजा करने वाले वो भी कहेंगे हमारा मसलक, और हमसे भी पूछे तो हम कहेंगे हमारा मसलक। तो सवाल ये है, क्या हमारे ये कहने से कि हमारा मसलक सच्चा है, ये कहने से वो मसलक सच्चा हो जाता है या नहीं? सच की पहचान क्या है, हक की पहचान क्या है, आपको कैसे पता चलेगा? दावा तो हर कोई करता है। आपने देखा होगा और कुरान मजीद में पढ़ा भी होगा और उलमा से सुना भी होगा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ को कुएं में धक्का देकर वापस आए तो उन्होंने अब्बा के सामने एक दावा किया, और वो दावा ये किया कि फ़अकलहु ज़िब, कि यूसुफ भाई को तो भेड़िया खा गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। भेड़िया मेरा ख्याल है सिंधी में उसको नहर बोलते, नहर, नहर बोलते, बगड़, मगर उर्दू में लगड़ बगड़ और चीज, ये बगड़, बहरहाल बगड़। उन्होंने कहा कि वो बगड़ जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। अब ये बताइए भाइयों का ये दावा सच्चा था या झूठा था? थोड़ा सा बोले तो सही यार। हाँ माशाल्लाह, मुझे पता तो चले ना कि चावल खा के सारे सो गए हैं, कुछ जाग भी रहे हैं। ये दावा झूठा था, हालांकि वो पैगंबर ज़ादे हैं और एक होने वाले पैगंबर के भाई हैं। दावा उन्होंने किया लेकिन दावा झूठा है। अब इस झूठे दावे को सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने दो दलीलें दी ताकि बाप को हम पर यकीन आ जाए। दो दलीलें दी। पहली दलील तो ये दी, कुरान कहता है फजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, वो रात के वक्त गोया शाम गरीबा मनाते हुए अपने अब्बा जी के पास हाजिर हुए, मगर मच के आंसू बहाते हुए। इशाअन यबकून, मोटे मोटे आंसू उनकी आंखों से रुकते नहीं थे। ये पहली दलील थी। रो रो कर अपने अब्बा को ये यकीन दिला रहे थे कि हम झूठे नहीं हैं, यूसुफ को वाकई भेड़िया खा गया, वाकई उनको भेड़िया खा गया, हम सच्चे हैं, हमारे आंसू बता रहे हैं कि हम सच्चे हैं। मुझे बताइए उनके ये आंसू सच्चे थे या झूठे थे? आंसू भी झूठे थे। दलील दी तो वो भी झूठी। दूसरी दलील पेश की अब्बा के सामने, फरमाया वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता लेकर के आए। फजाऊ बिक़मीसिही बिदमिन कदिब, झूठा खून लगाकर, किसी जानवर का खून कुर्ते पे लगाकर बतौर सबूत और दलील के अब्बा के सामने पेश किया।
اپنے آنسو بھی پیش کیے اور اپنے بھائی کا خون آلود کرتا بھی پیش کیا بطور دلیل کے مجھے بتائیے بکھر جمالی والو یا جمالی گوٹھ والو شہداد جمالی والو مجھے بتاؤ یہ دونوں دلیلیں سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ دونوں دلیلیں جھوٹی ہیں، دعویٰ بھی جھوٹا دلیل بھی جھوٹی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں دعوے جھوٹے بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ سچا ہو، دعوے جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں دلیلیں بھی دی جاتی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر پیش کی جانے والی دلیل سچی ہو، دلیلیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن سے ظاہر ہوتا ہے۔ بھائیوں نے دو دلیلیں پیش کی، رونا بھی جھوٹا، خون آلود کرتا بھی جھوٹا، حق اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام تو زندہ کنویں میں موجود ہیں، لیکن ابا کو اللہ نے نہیں بتلایا۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میاں پیغمبر کی ہتھیلی پر پوری کی پوری دنیا ہوتی ہے، پیغمبر کو سب پتہ ہوتا ہے۔ گھر کے برابر میں کچھ فاصلے پر بھائی صبح گئے شام کو واپس آ گئے، گاڑیوں پہ نہیں گئے، پیدل گئے۔ اتنا قریب ہے کنواں کہ وہ جا بھی سکتے ہیں، پیدل واپس آ بھی سکتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ میرا لگتے جگر کنویں میں ڈلا ہوا ہے، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور جب رب العالمین نے بتلایا، مصر سے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کا کرتا لے کر کے چلے، یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے ہیں، آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے ہیں۔ جب اللہ نے بتایا، ہزاروں میلوں کا فاصلہ جب رب العالمین نے بتلایا، ادھر یوسف کے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے چلے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ جاؤ میرے ابا کی آنکھوں پہ ڈال دینا، اور جیسے تم ڈالو گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کی بینائی لوٹا دے گا۔ بھائی مصر سے کرتا لے کر کے چلے، ہزاروں میلوں کے فاصلے پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے گھر والوں سے کہتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اگر تم میرا مذاق نہ اڑاؤ، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا بابا نہ سمجھو، تو میں تمہیں سچ بات بتلاتا ہوں، آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ رب العالمین بتلائے تو ہزاروں میلوں کے فاصلے پر رب العالمین کے بتلانے سے خبر دے، اور جب تک رب نہ بتلائے تو برابر میں پڑے ہوئے کنویں میں یوسف بھی، ان کے قمید نہیں، پورا زندہ یوسف موجود ہے۔ حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو نہیں آتی، اور جب رب بتاتا ہے تو ہزاروں میلوں سے کرتے کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرتوں کا مالک ہے، پیغمبر کو بھی اللہ بتلائے تو پتہ چلتا ہے۔ دو دلیلیں دی بھائیوں نے، دونوں کی دونوں جھوٹی۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں پیش کی جانے والی ہر دلیل دلیل نہیں ہوتی، اس دلیل کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، سب سے پہلا سب سے بڑا اختلاف صحابہ کرام کی زندگی میں رحمت عالم کے جانے کے بعد
سب سے پہلا سب سے بڑا اختلاف یہ پیدا ہوا، حضرت عمر جیسا علم رکھنے والا، شجاعت اور بہادری رکھنے والا، تقوی والا، اتنا بڑا آدمی مسجد میں تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، خبردار نبی کو فوت شدہ نہیں کہنا، اگر کسی نے کہا فوت ہو گئے تو میں گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر جیسا بندہ یہ اعلان کرتا ہے، صدیق اکبر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے اپنی بیٹی عائشہ کے گھر جاتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر وہاں موجود ہے، اوپر یمنی دھاری دار چادر ہے، پیشانی سے کپڑا ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول جو موت آپ پر آنی تھی وہ یہی موت ہے، اللہ دوسری موت آپ پر نہیں لائے گا۔ فوراً مسجد میں آئے، صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، مسجد بھری پڑی ہے، غم کا ایک عالم ہے، پوری کی پوری صحابہ کرام کی جماعت پر غم کا ایک عالم ہے۔ آج جہاں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے سجاتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، ملتان میں تو کنجر جیسی عورتوں کو حوریں بنا کے چوکوں پہ بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نبی کی محبت اور نبی کے عشق میں کیا ہے۔ لاہور میں ایک چوک پر شیطان بنا کر بٹھایا نبی کی محبت میں، اور ملتان میں حور لا کے بٹھائی نبی کی محبت میں، بال بکھرے ہوئے، بال کھلے ہوئے، دنیا جہان کا میک اپ کیا ہوا، شرم و حیا کا جنازہ نکال کر رحمت عالم کی ولادت والے دن خوشیاں منائی گئی، بھنگڑے ڈالے گئے۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایک مولوی سے پوچھا گیا حضرت وہابی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی جس دن فوت ہوا ہے تم اس دن خوشی مناتے ہو، اس دن تو غم کیا جانا چاہیے۔ تو مولوی صاحب جھٹ سے کہنے لگے غم تو وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، ہمارے نبی تو زندہ ہے۔ سنا ہے یہ کلپ آپ نے؟ غم تو وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، ہمارے نبی تو زندہ ہے۔ میں نے کہا اس مولوی سے پوچھو جس نے مجھے کلپ بھیجا نا، میں نے کہا اس مولوی سے پوچھو تجھے تو یہ بھی نہیں پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ بولے بالکل پتا ہے، مجھے پتا ہے تو اسے کیوں نہیں پتا؟ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگے مدینہ شریف میں۔ تو میں نے کہا قبر زندے کی ہوتی ہے یا فوت شدہ کی ہوتی ہے؟ قبر زندے کی ہوتی ہے یا فوت شدہ کی ہوتی ہے؟ اتنے تم بدبخت ہو، زندہ نبی کو اور صحابہ پر اتنا بڑا الزام، تمہارا باپ زندہ ہو تم کبھی دفن ہونے دو گے؟ کسی کو دفن کرنے دو گے؟ ابو بکر عمر عثمان و علی نے زندہ نبی کو اپنے ہاتھوں سے جا کے دفن کر دی، اتنا بڑا الزام۔ صدیق اکبر آئے مسجد میں، اسی مسجد میں جہاں حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑا ہے کہ خبردار اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں۔ صدیق اکبر نے حضرت عمر کی کوئی پرواہ نہیں کی، سیدھا ممبر پہ چڑھے، ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا اور پہلا جملہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو شخص تم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔
इन्ना मुहम्मदन कद मात, उसका माबूद आज फौत हो गया। वमन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करता था वो सुन ले उसका माबूद जिंदा है, और ऐसा जिंदा है ला यमूत, उस पर कभी भी मौत नहीं आने वाली। अब दो दावे सहाबा किराम के सामने हैं। एक हजरत उमर का दावा कि नबी फौत नहीं हुआ, एक अबू बकर का दावा कि नबी फौत हो गए, और दोनों मामूली हस्तियां नहीं। सहाबा किराम को अबू बकर के फजाइल मालूम हैं, उमर फारूक के फजाइल मालूम हैं। सहाबा को ये भी मालूम है अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, दुनिया में जिसने भी मुझ पर कोई एहसान किया था मैं उसका बदला दे चुका। अबू बकर वाहिद शख्स है जिसके मुझ पर इतने एहसानात हैं, इसके एहसानों का बदला मैं दुनिया में नहीं चुका सका। रब्बुल आलमीन रोज़े आखिरत अबू बकर को इसके बदले देगा। तमाम सहाबा को ये मालूम है, तमाम सहाबा को ये भी मालूम है, जब अल्लाह के रसूल बीमार हुए सहाबा मस्जिद में जमा हुए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज को काफी लेट हो गई, अल्लाह के रसूल इमामत के मुसल्ले पर तशरीफ नहीं लाए। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल मस्जिद नमाजियों से भरी पड़ी है, लोग आपकी आमद का इंतजार कर रहे हैं, आपको बुखार इतना है जिस्म तप रहा है। आपने फरमाया मुझ पे ठंडे पानी के मशकी से डालो। आप पर ठंडे पानी के मशकी से डाले गए, आप पर ठंडे पानी के मशकी से डाले, आपको थोड़ी होश आई, आप उठने लगे। हजरत अली ने आपके कंधे थामे आपको सहारा दिया, उठाया, आपके पांव जमीन पे लटकने लगे और आप गश खाकर फिर चारपाई पर गिर पड़े। हजरत फातिमा ज़हरा ने देखा, हजरत फातिमा ज़हरा ने एक ऐसे ही मौके पर देखा मेरा अब्बा काफी ज्यादा तकलीफ में है, वो जिंदगी का आखिरी दिन था। फौरन पुकार उठी, है मेरे अब्बा की तकलीफ, है मेरे अब्बा की तकलीफ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला कर बबादल यौम, ऐ मेरी लखते जिगर, आज तेरे अब्बा की तकलीफ का आखिरी दिन है, आज के बाद तेरे अब्बा को कोई तकलीफ ना होगी। उस वक्त रहमत आलम ने 3 मर्तबा कोशिश के बावजूद जब चारपाई से उठ नहीं पाए तो आपने सहाबा को हुक्म दिया, मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास, अरे अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। आपने अपनी जिंदगी में अपने मुसल्ले का वारिस बनाया, अपने मुसल्ले का वारिस बनाया। जितना अरसा अबू बकर सिद्दीक खलीफा रहे, हजरत अली भी पीछे नमाज पढ़ते रहे, हजरत उमर भी पीछे नमाज पढ़ते रहे, हजरत उस्मान भी पीछे नमाज पढ़ते रहे। अरे जिस हस्ती को अलीयुल मुर्तजा ने भी अपना इमाम माना, आज बदबख्तो तुम उस हस्ती को गालियां देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। हजरत अली के भी इमाम रहे, नबी के मुसल्ले के वारिस रहे। सारे सहाबा किराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई ये सारी फजीलतें मालूम हैं, सारी की सारी फजीलतें मालूम है। आज दुनिया में कितने लोग बयान करते हैं कि हिजरत वाली रात अल्लाह के हबीब अपने बिस्तर पर हजरत अली को मुकर्रर फरमा के गए कि रात तूने मेरे बिस्तर पर गुजारनी है। ये बड़ी बहादुरी की बात थी, हम भी मानते हैं बहादुरी की बात
کیونکہ لوگ اللہ کے رسول کے دشمن تھے، ان کے بستر پر کوئی بھی ہو لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ آپ نے حضرت علی کو اس بستر پر مقرر فرمایا، تو یہاں سو، یہ امانتیں ہیں، دن کو یہ امانتیں واپس کر کے تو بھی مدینے آ جانا۔ آج دنیا یہ فضیلت بیان کرتی ہے کہ دیکھو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کا بستر نصیب ہوا۔ ارے مسلمان بھائیوں، کلمہ پڑھنے والوں، اپنے دل میں جھانک کر، گریباں میں جھانک کر اتنا تو انصاف کرو، علی صرف بستر پر سویا ہے، اس کی اتنی اونچی شان بن گئی، جو عائشہ صدیقہ نبی کے بستر پر کئی سال سوتی رہی، اور اکیلے بستر پر نہیں بلکہ نبی کے وجود کے ساتھ لگ کر، اس عائشہ کی کوئی فضیلت نہیں۔ اتنا بھی تو سوچو، صدیق اکبر کی فضیلت بھی صحابہ کو معلوم، ان کی بیٹی کی فضیلت بھی صحابہ کو معلوم۔ صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، حضرت عائشہ سے کہا تھا، اے عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، نیکیاں پوچھتی ہے ابو بکر کی اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے تاروں کو، انما جمیع حسنات عمر، اللہ کی قسم عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری فضیلتیں صحابہ کو معلوم ہیں۔ دو دعوے آئے ہوئے ہیں، حضرت عمر کی بھی فضیلت معلوم ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، میرے بعد اگر نبوت کے دروازے کھلے ہوتے، عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا، عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، عمر اتنا بہادر، اتنا پختہ ایمان والا، جس راستے پر میرا عمر چل نکلتا ہے، شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ کو یہ سارے فضائل معلوم ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کسی نے سینے تک کرتا پہنا ہوا ہے، کسی نے ناف تک، کسی نے گھٹنے تک، کسی نے ٹخنے تک۔ میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ حضرت عمر نے ایسا کرتا پہنا ہوا ہے، ساری کا سارا جسم سر سے پاؤں تک اس کرتے نے ڈھانپا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ اس کی کیا تعبیر بیان فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تعبیر علم ہے۔ عمر کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے، پورے کا پورا جسم اس علم کے اندر ڈھانپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ حضرت ازواج مطہرات فرمایا کرتی تھی کہ اکثر بڑی عجیب بات ہے، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے، لیکن اکثر اترتا عمر کی مرضی کے مطابق ہے، کئی موقعوں پر۔ اور صحابہ کو یہ ساری فضیلتیں معلوم ہیں، حضرت عمر کی بھی، ابو بکر صدیق کی بھی۔ اب آپ دیکھیے صحابہ انصاف کیسے کرتے، حق کو کیسے پہچانتے ہیں۔ دونوں متضاد دعوے۔ حضرت عمر اس بات پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی فوت نہیں ہوا، ابو بکر صدیق کا دعویٰ ہے نبی فوت ہو گیا۔ اب وہ کس کی مانے اور کس کی رد کرے؟ ایک طرف عمر ہے، ایک طرف ابو بکر ہے، دونوں کے دعوے، دونوں متضاد۔ اتنا فرق کہ ایک کہتا ہے دن ہے، ایک کہتا ہے رات ہے۔ اب اس میں تطبیق ہو ہی نہیں سکتی، تطبیق کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اب صحابہ کس کے دعوے کو مانتے ہیں؟ حضرت عمر نے پہلے دعویٰ کیا، لیکن دعویٰ کیا دلیل کوئی نہیں دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بعد میں دعویٰ کیا، لیکن دعویٰ کیا، دعوے کے ساتھ دلیل نہیں، دلائل دیے۔ وہ دلائل کیا تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جب کھڑے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کے ساتھ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا،
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر انبیاء کی طرح ایک پیغمبر ہیں، اور دیگر انبیاء بھی آئے اور دنیا سے چلے گئے. اگر اللہ کی آخری رسول آپ بھی دنیا سے چلے جائیں، امات اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم کیا تم اپنی ایڑیوں کے بر اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اللہ نے قرآن میں کہا، دوسری دلیل ابو بکر صدیق نے دی. اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے حبیب سے، اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے حبیب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ بدبخت کافر جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو جانے والے ہیں. تیسری دلیل دی، أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے حبیب اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے حبیب اگر آپ دنیا سے چلے گئے فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور یہ کافر بدبخت جو آپ کی موت کے متمنی ہیں یہ کب تک رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو جانا ہے. چوتھی دلیل دی، اللہ قرآن میں کہتا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پوری کی پوری کائنات پر اللہ رب العالمین فنا کی تلوار چلا دے گا، باقی رہنے والی تو صرف اللہ کی ذات، باقی سب فنا ہونے والے. ہم مٹ جائیں گے، ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے، ہم چلے جائیں گے، ہماری اولادیں چلی جائیں گی، یہ زمین ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ سب ختم ہو جائیں گے، صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی. پہلا نفخہ پھونکنے کے بعد کچھ بھی تو دنیا میں باقی نہیں بچے گا، کچھ بھی. اب صدیق اکبر نے جو دلائل دیے اب صحابہ کرام کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کس کی بات مانے اور کس کی بات رد کرے. دین جو اصل ہے وہ دلیل کا نام ہے، اسی سے سچ اور حق پہچانا جاتا ہے. اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت کی پہلی دلیل یہی ہے کہ یہ واحد مسلک ہے جو نہ کسی کے خوابوں پر کھڑا ہے، نہ کسی سی سوچوں پر کھڑا ہے، نہ کسی کے فتووں پر کھڑا ہے. قرآن و حدیث کی بنیاد، مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے، اور قرآن و سنت اصل منبع اور سب چشمہ ہیں دین کا، اور ہمارے مسلک کا سب سے پہلا اور بڑا ماخذ ہے، اور یہی اصل حقانیت کی دلیل. تمام صحابہ نے مانا. کیوں مانا؟ ابو بکر صدیق نے دلائل دیے. اور سب سے بڑی بات جو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے تھے، جب ابو بکر صدیق نے قرآن کے دلائل دینے شروع کیے تو انہوں نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی، تلوار نیام میں ڈالی. گویا انہوں نے بھی مان لیا کہ میرا دعویٰ غلط تھا. گویا اگر آپ کا دعویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو آپ اسے واپس لینے میں آر محسوس نہ کریں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میری بات کیسے غلط ہو سکتی، میری بات کیسے غلط ہو سکتی، غلط ہو سکتی. سیدنا فاروق اعظم نے خطبہ دیا، منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا. خطبے میں آپ نے فرمایا خبردار، میں نے سنا ہے عورتیں نکاح کے وقت بہت بڑے بڑے مہر مانگنے لگی ہیں، بڑے مہر مانگنے لگی ہیں. انہوں نے ایک فیگر مقرر کیا کہ یا آج کل کی اصطلاح میں جو حلا میں معروف ہے جی 32.5 روپے.
आप फर्ज कर लीजिए कि वो 32.25 रुपए था, फर्ज कर लीजिए कि इससे ज्यादा अगर कोई देगा तो हम उसको बैतुल माल में जमा कर देंगे, इससे ज्यादा कोई ना दे। जब दर्स हजरत उमर का खत्म हुआ, पीछे से खातून खड़ी हो गई, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपका ये ऑर्डिनेंस, आपका ये हुक्म, आपका ये फरमान, आपका ये फतवा कुरान के खिलाफ है, हम नहीं मानते, कुरान के खिलाफ। अमीरुल मोमिनीन को, जिसके बारे में अल्लाह का हबीब कहे कि उमर का इल्म इतना है सर से पांव तक पूरा ढांप रखा है, एक औरत कहे कि आपका ये फतवा कुरान के खिलाफ है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कहा कैसे, कैसे खिलाफ? उन्होंने कहा कुरान में आता है अगर मेहर में तुम खजाना भी मुकर्रर कर दो तो वो भी अदा करो। तो खजाना कोई 32-32 रुपए पर तो नहीं बोला जाता है ना। जिस चीज को खजाना कहा जाता है वो 32-32 रुपए तो नहीं होता, वो तो फिर खजाना होता। खजाना जिसको बोला जाता है, उमर, अल्लाह तो हमें खजाना देने पर भी राजी है और आप हमसे वो हक छीनना चाहते हो जो अल्लाह ने हमें दिया। चुनाचे हदीस में आता है, दो रिवायात, एक में आता है कि सैयदना फारूक आजम ने कहा उमर से तो ये बुढ़िया भी कुरान ज्यादा जानती है, उमर से तो ये बुढ़िया भी कुरान ज्यादा जानती है। और एक रिवायत में आता है अगर ये बुढ़िया न होती तो उमर गुमराह हो जाता। भरी मजलिस में अपनी गलती का एतराफ किया, माना कि मेरी ये बात दुरुस्त नहीं और सामने वाले की बात दुरुस्त है, तो भरी मजलिस में उसकी तायीद की ताकि दुनिया को पता चले। जरूरी नहीं है कि बड़े लोग ही सच कहते हैं, बाज दफा छोटा भी सच कहता है, छोटा भी सच कहता है। इल्म है, किसी की जागीर नहीं है कि बस फुला ही इसका वारिस हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस, जैसे आप बैठे हैं, सहाबा की मजलिस थी, आपने एक सवाल किया। वो सवाल क्या था, बल्कि पहेली थी। नबी करीम सहाबा किराम के साथ खुशतबी भी फरमाते थे। आप ऐसे रूखे मौलवियों की तरह नहीं थे जो हर वक्त बंद गोभी वाला मुंह बना के रहते हैं, ना किसी से हंस के बोलना, ना ऊपर देखना, ना इधर देखना। ये नबी करीम की तबीयत ऐसी नहीं थी। अल्लाह ने कुरान में कहा कि ऐ हबीब, लौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्ब लन फद्दू मिन हौलिक। ये जो शमा रिसालत के परवाने हर वक्त आपके इर्द गिर्द जमा रहते हैं ना, अगर तू संग दिल होता, सख्त दिल होता, तेरी जुबान तल्ख होती, तो ये सब छट जाते, कोई भी तेरे करीब ना बैठे। अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने ऐसा बनाया था जो एक दफा मिल के जाता ना, वो बार बार मिलने की ख्वाहिश करता, इसलिए कि आपके पास अखलाक था, मिठास थी, मोहब्बत थी। अहले हदीसों, अपने अंदर वो मोहब्बत, वो इखलास, वो मिठास पैदा कर। आपके अकीदे दुरुस्त हैं, मिठास की कमी है। शायद इसलिए कि आप हलवा कम खाते हैं। आप मजारों का हलवा ना खाएं, घर में बना के खाएं। कौन रोकता है? आप भी खाएं, हमें भी खिलाएं, मिलजुल के खाएं। और पड़ोसियों में इधर उधर भी आप भेजें, हलवा बना के भेजें। लेकिन ये रूखापन खत्म कर। हर वक्त 12 बजे हुए हैं और बंदा करीब से भी गुजरे तो उसको खौफ आता है कि यही मैं कोई बात करूं या अभी फट ना पड़े, इतनी हवा भरी हुई। अल्लाह के हबीब ने सहाबा किराम से आपने खुशतबी के तौर पर पहेली पूछी। जैसे बच्चे नहीं अक्सर पहेलियां आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, पहेली पूछी। वो पहेली ये थी, आपने पूछा वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं जड़ते?
کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑے؟ میرا خیال ہے جمالی گوٹ والوں کو تو پتا ہوگا کون سا درخت، مولویوں سے سن رکھا ہوگا نا. ہاں یہ بات، جلسے کرواتے ہیں نا تو مولوی بتا جاتے ہیں. وہ کھجور کا درخت. ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں. کسی کو جواب نہیں آیا، کسی کو جواب نہیں آیا. اللہ کے رسول نے خود بتایا کہ وہ کھجور کا درخت. پھر جب گھر آئے نا، حضرت عمر کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، اللہ نے بڑا علم نوازا تھا ان کو بھی، اور سنت سے بڑی محبت تھی اور والہانہ محبت. وہ گھر آ کے سیدنا فاروق اعظم سے کہنے لگے، ابو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تھا نا، اس وقت فوراً میرے ذہن میں اس کا جواب آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے جب دیکھا کہ ابا بھی چپ ہیں، انکل ابو بکر بھی چپ ہیں، انکل عثمان بھی چپ ہیں، یہ سارے چپ ہیں، تو میں چونکہ کم عمر تھا، بچہ تھا، تو میں نے سوچا کہیں یہ بڑوں کی مجلس میں میرا جواب دینا گستاخی نہ بن جائے، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر کہنے لگے، بیٹا اللہ کی قسم اگر تو اس وقت کھڑے ہو کے کہہ دیتا نا، میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا، میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا. نبی کریم صحابہ سے بڑی گھل مل کر محبت سے بات، بڑے بڑے مجرم آپ کے سامنے آتے، آپ فتوے نہیں دیتے، آپ ذہن سازی کرتے، آپ ذہن سازی کرتے. مسجد نبوی صحابہ سے بھری پڑی، اس میں ایک نوجوان ہے جو بالکل نیا نیا مسلمان ہے، نو بارے نیا مسلمان ہے. وہ کہتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، مجلس میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کی جرأت اور دلیری دیکھو، کسی کا کوئی ڈر نہیں. مسجد میں ہے، اللہ کے حبیب کے سامنے ہے، صحابہ کی موجودگی میں ہے، اور اللہ کے رسول سے ایک گناہ کی اجازت مانگتا ہے، ایک گناہ کی اجازت مانگتا ہے. کہتا ہے، اللہ کے رسول مجھے آپ کے لائے ہوئے دین کی ہر بات پسند ہے، نماز پڑھنی میں پڑھوں گا، روزہ میں رکھوں گا، حج میں کروں گا، زکوٰۃ اگر مجھ پہ فرض ہوئی سب دوں گا، اسلام کا ہر حکم مانوں گا، لیکن آپ میری ایک بات مانیں. وہ بات کیا ہے کہ مجھے، یہ بخاری کی روایت، مجھے زنا کی عادت ہے، میں اس سے رک نہیں سکتا، مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیتی ہے، باقی ہر چیز آپ کی مانیں. صحابہ، وہ کھڑا تھا، اس کی قمیص کے دامن کو پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچنے لگے غصے میں تاکہ یہ بیٹھ جائے، اور اجازت گناہ کی اور زنا جیسے گناہ کی کس سے مانگ رہا ہے؟ جو ہستی زنا کو حرام کرنے آئی، اس ہستی سے اجازت مانگ رہا، اور مسجد نبوی کے اندر مانگ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس آنے دو. وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کے کندھے پہ بڑی محبت اور شفقت سے ہاتھ رکھا، اور اس سے ایک سوال کیا. اسے کہا، دیکھ اگر یہی سوال کوئی مجھ سے کرے، تیری ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، یہ جتنے محرم رشتے تھے آپ نے گنوائے، اگر کوئی شخص مجھ سے یہ اجازت مانگے اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ وہ تیری ہمشیرہ، والدہ، پھوپھی، خالہ، ان کے ساتھ جا کر کے برائی کرے گا، تو تیرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، گویا میں تو اس کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا. اب آپ نے فرمایا، جو تو مجھ سے اجازت مانگتا ہے، جس کے پاس بھی تو جائے گا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی،
किसी की फूफो या खाला होगी तो क्या तेरे रिश्ते तो रिश्ते हैं, दूसरों के रिश्तों की कोई हुर्मत और कोई तकद्दुस, कोई एहतराम, उनकी इज्जत गोया इज्जत ही नहीं है। अब ये बात उसके दिल को जाके जैसे तीर निशाने पे लगता है, उसके ज़मीर को जाकर के लगी। अल्लाह ने हर बंदे के अंदर एक मुफ्ती बिठाया, हर बंदे के अंदर एक मुफ्ती है जिसे ज़मीर का मुफ्ती कहते हैं। अल्लाह ने हर बंदे में एक मुफ्ती रखा है जिसे ज़मीर का मुफ्ती कहते हैं। और बाज बेशुमार मौकों पर अल्लाह के हबीब सहाबा से कहते, जब वो सवाल पूछने आते, आप कहते इस्तफ्ते क़ल्बक, अपने दिल के मुफ्ती से फतवा ले। इस्तफ्ते क़ल्बक, उस ज़मीर से पूछ जो तेरे दिल के अंदर, कि तेरा दिल क्या कहता है। क्योंकि मुसलमान का दिल गुनाह के मौके पर एक दफा उसे मलामत जरूर दिलाएगी कि ये काम बुरा है, ये मलामत वाला काम। अब अल्लाह के हबीब ने उसकी ज़हन साजी की और उसे दुआएं दी, 3 दुआएं दी। 3 अहले हदीसो, आप तो सिरे से दुआ मांगते ही नहीं है ना, आपका तो झगड़ा ही नहीं, बल्कि आपका तो फतवा ये है कि ये दुआ मांगना ही बिदअत है। आप सुन्नत समझ के ना मांगो, जरूरत समझ के तो मांगो ना। दुआ की जरूरत तो है ना हमें, जरूरत समझ के मांगो। इमाम नहीं मांगता, ना मांगे, उठ के चला जाए, आप मांगो। इमाम मांग रहा है, आपका दिल नहीं चाह रहा, आप उठ के चले जाओ। सलाम के बाद इमाम भी आजाद है, आप भी आजाद है। इमाम की जरूरतें अलग हैं, आपकी जरूरतें अलग हैं। अगर आप इमाम की दुआ पे रहोगे, मिसाल के तौर पर मैं आपकी शाहजाद जमाली की मस्जिद में फर्ज कर लीजिए कि मैं इमाम हूं और मैं नमाज के बाद दुआ भी करता हूं, आप भी करते हैं, लेकिन मेरी शादी हुई भी, मेरे बच्चे भी, बल्कि मेरे बच्चों के भी बच्चे हैं, मुझे दूसरी शादी की कोई ख्वाहिश नहीं। अब जो आप लोगों में ये नौजवान बैठे हुए ना, जो थोड़े थोड़े शादी के नाम से मुस्कुरा रहे, इनको तो 5 वक्त दुआ ही शादी की चाहिए। 5 वक्त इनको दुआ ही शादी की चाहिए। अब अगर मैं इमाम हूं, आप मेरी दुआ पे रहोगे तो आप तो सारी उम्र कुंवारे ही रहोगे, क्योंकि मैंने शादी की दुआ करनी ही नहीं। तो अल्लाह ने सलाम के बाद आपको यानी मुक्तदियों को इमाम से अलग कर और आजाद कर दिया कि आपकी अपनी जरूरतें हैं, इमाम की अपनी जरूरतें हैं। वो मांगना चाहता है अपनी जरूरत अल्लाह के आगे रखे, आपको अलग जरूरतें हैं, आप अल्लाह के आगे रखो। अल्लाह के खजाने में कोई कमी थोड़ी है। दुआएं मांगा करो, रातों को उठकर मुसल्ला बिछाकर 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआएं मांगा करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत कुछ नवाजने वाला है। अल्लाह के हबीब ने उसके कंधे पे हाथ फेरा और 3 दुआएं दी। पहली दुआ दी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहू, ऐ अल्लाह इस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दे। अब तक ये गुनाहों की दलदल में उतर कर गुनाह करता रहा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहू, अल्लाह मैं तेरा पैगंबर तेरी जनाब में सिफारिश करता हूँ, इसके गुनाह को माफ फरमा। दूसरी दुआ दी, तग़िर क़ल्बहू, अल्लाह इसके दिल को पाक और साफ कर दे, गुनाह की गिलाज़त से, गुनाह के ख्यालात से, गुनाह के तसव्वुर से, गुनाह के इरादों से इसका मुकम्मल तज़किया फरमा। तग़िर क़ल्बहू, इसके दिल को गुनाहों की अलाइश से पाक कर दे। और तीसरी दुआ आपने दी, अहसिन फरजहू, ऐ अल्लाह इस बंदे की आबरू की, इज्जत की तू हिफाजत फरमा।
صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد گناہ کا ارادہ کرنا تو دور کی بات، ہم نے راہ چلتے ہوئے اس شخص کو کبھی نگاہیں اوپر اٹھا کر بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ساری زندگی نگاہیں جھکا کر چلتا رہا۔ یہ دعا کا کمال ہے۔ دعائیں کیا کیجئے، دعائیں لیا کیجئے، دعا کے منکر نہ ہوئیے، رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ کہتا ہے من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا رب العالمین کہتا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ اللہ کو ناراض نہ کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے مانگا کیجئے، راتوں کو اٹھ کر مانگا کیجئے، آپ اللہ کے آگے رویا کیجئے، ندامت کے آنسو بہایا کیجئے، پھر دیکھیے رب العالمین آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ دنیا میں آتا ہے، پٹھان کا بچہ، پنجابی کا بچہ، سندھی کا بچہ، مہاجر کا بچہ، انگریز کا بچہ، عربی کا بچہ یا عجمی کا بچہ، دنیا میں آنے والا ہر بچہ، اس کی سب سے پہلی اور بین الاقوامی زبان کیا ہوا کرتی ہے جمالی گوٹھ والو؟ وہ جب بھوک لگے، پیاس لگے، اس کی نیپی گیلی ہو، اس کا بستر گیلا ہو، اس کے کان میں تکلیف ہو تو وہ کس طرح اپنے ماں باپ کو اطلاع دیتا ہے، اپنی ضرورت کس طرح پوری کرتا ہے؟ بتلاؤ نا جمالی گوٹھ والو۔ وہ بچہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، بچوں کی جو بین الاقوامی مشترکہ زبان ہے وہ ہے رونا۔ بچے روتے ہیں، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، اس کو دودھ لگا کے دیکھتے ہیں، پانی لگا کے دیکھتے ہیں، بستر بدل کے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جا کے دیکھتے ہیں، جب تک چپ نہ کرے ماں باپ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تو بول نہیں سکتا تھا تب بھی تو میں تیری ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا، تو روتا تھا اور میں تیرے ماں باپ کے دل میں تیری ضرورت ڈال دیتا تھا۔ آج تو نے رونا چھوڑ دیا، میں نے تجھے دینا چھوڑ دیا۔ رب کے آگے آج بھی رویا کیجئے، رب العالمین سے مانگا کیجئے، لوگوں پہ فتوے نہ دیا کیجئے، لوگوں کی ذہن سازی کیا کیجئے، ان کے حق میں دعا کیا کیجئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک صاحب تھے کشمیر کے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت مانی اللہ سے کہ یا اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں اسے سب سے پہلے حافظ بناؤں۔ اللہ نے اسے بیٹا دے دیا۔ وہ دیوبند مسلک سے تھا۔ کراچی میں ایک دیوبندی مدرسے میں اپنے بچے کو جب 3-4 سال کا ہو گیا لے آیا، اس نے داخل کرایا۔ تقریباً 2-3 سال تک بچہ وہاں پڑھتا رہا۔ اس نے ایک پارہ بھی مشکل سے حفظ کیا، اور وہ بھی کچا پکا۔ ایک صفحے میں 10-12 غلطیاں اس کو ایک صفحے میں آتی تھی، صرف ایک پارہ 2-3 سال میں اس نے حفظ کیا۔ استادوں نے اس کے ماں باپ کو بلایا یا مدرسے کی انتظامیہ نے کہ بھئی اس بچے کو لے جا، ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں 3 سال سے پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پڑھائی نہیں ہے، تو یہ ہمارا مدرسہ تمہارے بچے کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ اب وہ روئے پیٹے باپ کہ میں نے اللہ سے منت مانی ہے، یہ میری پہلی اولاد ہے، اتنے عرصے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ میں اسے سب سے پہلے حفظ کراؤں گا، اور آپ کہتے ہو کہ حفظ کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے نکال دیا مدرسے سے۔ وہ چونکہ کشمیر کا رہنے والا تھا تو کشمیر چلا گیا، وہاں کسی مدرسے کی تعریف سنی کہ یہاں اچھا پڑھاتے ہیں، وہ بھی دیوبندیوں کا مدرسہ تھا، وہاں اس نے داخل کرا۔ بچہ وہاں پڑھتا رہا، تقریباً 2 سال کے اندر اس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا،
اور انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی پکے حافظ کو بٹھاؤ اور اس کو پہلا ایک لفظ بولو کہ جی یہاں سے پڑھو، یہ بچہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اتنا ازبر قرآنی کمپیوٹر بن چکا ہے۔ اور یہ بھی اس سے پوچھو، اس سے پہلی آیت، حافظ کے لیے اگلی آیت بتانا آسان ہوتا ہے، اس سے پہلی آیت بتانا نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ اس سے پہلی آیت پوچھو، اس سے پہلی آیت پوچھو، یہ بھی بتائے۔ وہ حیران خوش ہو گیا۔ تو اب وہ باپ جو تھا کشمیری، وہ کام اس کا کراچی میں تھا۔ وہ بچے کو جب اس نے کشمیر میں حفظ کر لیا، کراچی اسی مدرسے میں لے کر آیا جنہوں نے اس کو نکالا تھا کہ جی یہ وہ بچہ ہے، اور جس کو آپ نے 3 سال تک ایک پارہ بھی یاد نہیں کروایا، اور یہ میں اپنے گاؤں لے گیا تھا، وہاں مدرسے میں انہوں نے 2 سال میں پورا قرآن حفظ کرا دیا، پورا قرآن حفظ کرا دیا، اور کہیں سے بھی سنو یہ سنائے گا۔ انہوں نے امتحان لیا بچے کا، ٹیسٹ لیا، واقعی جس طرح وہ باپ اس کا کہہ رہا تھا، کہیں سے بھی جیسے بھی پوچھو یہ بتائے، وہ سنانے لگا۔ استاد سارے دنگ رہ گئے کہ جی آپ نے کس مدرسے سے پڑھا ہے؟ جی فلاں مدرسہ ہے، وہ بھی دیوبند کا ہے۔ کون بڑا قاری استاد ہے ان کا؟ جی فلاں استاد ہے۔ انہوں نے کہا ہم ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتے ہیں، اس قاری صاحب کو یہاں بلاؤ، ہمارے استادوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے استادوں کو بتائے کہ وہ حفظ کس طرح کراتا ہے۔ لے وہ قاری صاحب آ گئے، اس سے کراچی والے استادوں نے پوچھا کہ جی آپ یہاں بتاؤ آپ بچے کو کس طرح حفظ کرایا ہے آپ نے، اور آپ کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا جی میرا کوئی خاص طریقہ نہیں، جس طرح باقی استاد پڑھاتے ہیں میں بھی اسی طرح پڑھاتا ہوں، سبق دیتا ہوں بچے خود یاد کرتے ہیں، منزل سنتا ہوں بچے خود منزل یاد کرتے ہیں، سب کی سنتا ہوں بچے خود یاد کرتے ہیں، میرا کوئی خاص طریقہ ہے۔ ایک بات ہے جو مجھ میں خاص ہے جو باقی مدارس میں نہیں ہے۔ وہ خاص بات کیا ہے؟ وہی بات سنانے کے لیے سارا قصہ میں نے آپ کو سنایا۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ جب بچے رات کو میں ان کو جب سبق دے دیتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھا کر بچے جب سو جاتے ہیں اور میں الگ جا کر علیحدہ کمرے میں مصلی بچھا کر اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتا ہوں، اور میں اللہ سے یہ کہتا ہوں اللہ میرے بس میں یہی تھا جو میں نے کیا، میرے بس میں پڑھانا تھا، ان کے دل و دماغ میں بٹھانا میرا کام نہیں ہے، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، آگے تیرا کام۔ بچے سوتے رہتے ہیں اور میں روتا رہتا ہوں، نتیجہ یہ نکلتا ہے بچوں کو سبق صبح ازبر یاد ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو اے حدیثو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، آپ کے سارے بگڑے گے۔ یقین مانیے نہ آپ کو تعویذ کی ضرورت پڑے گی، نہ دھاگے کی ضرورت پڑے گی، نہ جن نکالنے والے کی ضرورت پڑے گی، نہ پانی میں تھو تھو کرنے والے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ جن چڑھے گا ہی نہیں۔ آپ اللہ سے دعا کر کے تو دیکھو، یہ عادت ڈالو۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل جو دلیل ہے حقانیت مسلک اہل حدیث کی، وہ دلیل اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دلائل دیے قرآن سے دیے، قرآن سے دیے۔ نبی کریم کے بعد جو دوسرا بڑا اختلاف ہوا صحابہ میں کہ نبی رحمت کو دفن کہاں کیا جائے، کچھ کہتے تھے مکہ میں، کچھ کہتے تھے مدینہ میں، کچھ کہتے تھے نہیں بیت المقدس میں کہ وہاں انبیاء کی بہت ساری تعداد دفن ہے، وہاں دفن کرو بیت المقدس میں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا لوگوں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا نبی وہی دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہو۔ سب نے اپنی رائے واپس لی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ مدینے میں دفن ہوں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہاں واقع ہوئی۔ پہلا اختلاف قرآن پہ ختم ہوا،
دوسرا اختلاف نبی کے فرمان پہ ختم ہوا. یہ بیس ہے حق کو پہچاننے کی کہ آپ کے پلے کیا ہے. قرآن ہے، حدیث ہے، کیا ہے آپ کے پلے کیا ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. آپ نے فرمایا میری امت کا ہر بندہ جنت میں چلا جائے گا، صرف وہ بدبخت نہیں جائے گا. الا من ابا، صرف وہ بدبخت جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. صحابہ نے پوچھا من ہے یا رسول اللہ، ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول کر کہے کہ داخل ہو جا اور وہ بولے میں جنت میں نہیں جاتا. آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میری بات مانتا ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا. اور جو میری بات نہیں مانتا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا. گویا جنت میں جانے کے لیے میری پیروی، میری اطاعت کرنا لازم ہے، ورنہ تجھ پر جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے. آمنہ کے لال کا دامن پکڑ لیجئے، آپ کے پرچم تلے آ جائیے. اللہ کے رسول قیامت کے دن بھی آپ کو جنت کے دروازے تک لے جائیں گے. ساری کی ساری دنیا کھڑی ہوگی، میدان محشر میں جمع ہوگی. اللہ پاک ناراض ہے، کسی کا حساب نہیں لیتا. جنت اور دوزخ کی بات نہیں، ابھی اللہ ناراض ہے، حساب ہی شروع نہیں کر رہا. میدان محشر میں دنیا دھوپ میں کھڑی سڑ رہی ہے، اللہ ناراض ہے، حساب نہیں لیتا. ساری مخلوق ماری ماری پھرتی ہے، کبھی حضرت آدم کے پاس، کبھی حضرت نوح اور دیگر انبیاء کے پاس، آخر آمنہ کے لال کے پاس ساری دنیا آئے گی. میرے بھائیوں اس وقت بھی تو آؤ گے، آج سے کیوں نہیں آتے؟ اس وقت بھی تو آؤ گے آمنہ کے لال کا دامن پکڑنے کے لیے، آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کے لیے، شفاعت کبریٰ کا حقدار بننے کے لیے. آج سے یہ عادت کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ فرماتے ہیں ساری دنیا میرے پاس آئے گی، اس وقت میں رب العالمین کے حضور سر سجدے میں ڈالوں گا، سر سجدے میں ڈالوں گا. ارے وہاں کسی کی آکڑ نہیں چلتی. جیسے کتنے دنیا میں بدبخت لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قدر دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں. اللہ کہے گا بدبختو جاؤ بغداد کی گلیوں میں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس وقت نہ بغداد ہوگا، نہ بغداد کی گلیاں ہوں گی. اللہ کے حبیب سجدے میں سر ڈالیں گے، دعائیں کریں گے. فرمایا میں وہ دعائیں کروں گا جو اللہ رب العالمین اس وقت میرے دل و دماغ میں ڈالے گا. میں دعائیں پڑھتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا، ایک جوش آئے گا. اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، سل توتا مانگیے نوازا جائے گا، دامن پھیلائیے جھولیاں بھر دی جائیں گی، ہاتھ اٹھائیے مرادیں پوری کر دی جائیں گی. آج مجھ سے مانگ ڈالیے، اس لیے کہ اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر آج مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. اللہ کے رسول مانگیں گے، اللہ دے گا. آپ امت کی بھلائی اور فلاح مانگیں گے،
اللہ کے حبیب نے خود نکھیڑا کر دیا حق کی پہچان کیا ہے، حق والوں کو کیسے پہچانا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و70 ملتن، بنی اسرائیل کے 73 فرقے بنے تھے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے۔ وتفترق امتی علی 73 ملتن، اور فرمایا میری امت کے 73 بنیں گے، بنی اسرائیل سے بھی ایک قدم آگے بڑھیں گے تفرقہ بازی میں۔ اب آئیے فیصلے کی بات، اللہ کے حبیب نے فرمایا کلکم فی النار، وہ سارے کے سارے دوزخی ہوں گے۔ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، بنی اسرائیل کے 72 بنے تھے، لیکن فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، سارے آگ میں جائیں گے۔ الا ملتا واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، ایک جماعت۔ آج دنیا میں اگر اللہ کے رسول اس وقت کسی جماعت کا نام لیتے، آج ہر مسجد کے ماتھے پر وہی نام لکھا ہوتا، مگر کام وہی ہوتے جو آج کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا، بلکہ ایک عقیدہ، نظریہ اور طریقہ اور سنت بتا دی۔ آپ نے فرمایا اس جماعت کا کوئی نام نہیں بتایا، بلکہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ آج 1400 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، 1400 سال پہلے آج جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جس جماعت کے پاس یہ طریقہ ہوگا وہ جنت میں جائے گی، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا در تھام پکڑ لیجئے، آپ کا دامن تھام لیجئے، آپ کے جھنڈے تلے آ جائیے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لیجئے۔ یہی کسی کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ جب آپ کا پیشوا، آپ کا قائد خود راہ حق پر ہے، اور اللہ ہمارے قائد جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے علی صراط مستقیم، اے حبیب آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، تو جو سیدھے راستے پر ہوگا وہ ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھائے گا، اور جو خود سیدھے راستے پر نہیں ہوگا ہمیں بھی غلط راستے پر لگائے گا۔ لہٰذا آپ یہ کوشش کریں دنیا میں بات دلیل سے کریں، محبت سے کریں، پیار سے کریں، فتوے بازی کم کریں، ذہن سازی زیادہ کریں، دعائیں دیں اور دعائیں لیں، انشاءاللہ اسی میں آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ ایک کتاب ہے ہمارے جناب پروفیسر جمن صاحب نے لکھی ہے، اور یہ آپ کی مادری زبان سندھی زبان کے اندر ہے، اور یہ کافی موٹی کتاب ہے، اور انشاءاللہ باتیں بھی اس میں بڑی موٹی موٹی ہوں گی جو آپ کے ایمان کو بھی موٹا کر دیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، اور یہ کتاب میرا خیال ہے باہر اسٹال پہ جو ہے مل رہی ہے، اور آپ احباب وہاں سے ضرور خریدیں، چونکہ آپ کی تو مادری زبان ہے، آپ اسے آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کا مقدمہ بھی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ نے، اور نظر ثانی بھی محترم ڈاکٹر عبدالرفیع سمو صاحب نے فرمائی ہے۔ یقیناً یہ ایک عمدہ اور بہترین کاوش ہے۔ اللہ رب العالمین مصنف کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی محبت کا بے حد شکریہ کہ آپ رات گئے تک آپ بیٹھے رہے اور باقی دین کی محبت میں بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا اور آپ کا توجہ کرنا اللہ رب العالمین قبول و مقبول فرمائے اپنی جناب میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجئے۔